حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جہنم کی آگ نے اپنے رب سے شکایت کی اور عرض کیا کہ اے میرے رب، میرا بعض حصے کو کھا گیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے اسے 2 سانس لینے کی اجازت دی، ایک سانس سردی میں اور ایک سانس گرمی میں، اور سردی اور گرمی کی شدت جو تم محسوس کرتے ہو وہ اس کے سانسوں کی وجہ سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اذا السماء انشقت اور اقرا بسم ربک میں سجدہ کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا السماء انشقت اور اقرا بسم ربک میں سجدہ کیا۔ ایک اور سند سے بھی ایسی ہی روایت منقول ہے۔ ابو رافع بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں عشاء کی نماز پڑھی۔ انہوں نے اذا السماء انشقت تلاوت کی اور سجدہ کیا۔ میں نے پوچھا آپ نے یہ کیسا سجدہ کیا؟ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں بھی یہ سجدہ کیا تھا اور تا حیات یہ سجدہ کرتا رہوں گا۔ ایک اور سند سے بھی یہ روایت منقول ہے۔ ابو رافع بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اذا السماء انشقت کی تلاوت کے بعد سجدہ کرتے دیکھا۔ میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کے بعد سجدہ کرتے دیکھا ہے اور میں تا حیات یہ سجدہ کرتا رہوں گا۔ نماز میں بیٹھنے کا طریقہ۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں بیٹھتے تو بائیں پیر کو ران اور پنڈلی کے درمیان کھڑا کر لیتے اور دایاں پاؤں بچھاتے اور بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پر اور دایاں ہاتھ دائیں ران پر رکھتے اور شہادت کے وقت انگلی سے اشارہ کرتے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے وقت اس طرح بیٹھے ہوتے کہ دایاں ہاتھ دائیں ران پر اور بایاں ہاتھ بائیں ران پر ہوتا اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے، انگوٹھا بیچ کی انگلی پر رکھتے اور بایاں ہاتھ گھٹنوں پر رکھتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں بیٹھتے تو اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھتے اور جو انگلی انگوٹھے کے قریب ہے اس سے اشارہ کرتے، درآں حالانکہ آپ کا بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پر بچھا ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے تو بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پر رکھتے اور دایاں دائیں پر، اور شہادت کے وقت 53 کا عقد بناتے اور انگشت شہادت سے اشارہ کرتے۔ عبد الرحمن معادی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے نماز میں کنکریوں سے کھیلتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد مجھے اس سے منع کیا اور کہا اس طرح کیا کرو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ میں نے پوچھا آپ کیسے کیا کرتے تھے؟ کہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بیٹھتے تو دائیں ہتھیلی اپنی دائیں ران پر رکھتے اور سب انگلیوں کو بند کر کے جو انگلی انگوٹھے کے قریب ہے اس سے اشارہ فرماتے اور بائیں ہتھیلی بائیں ران پر رکھتے۔ ایک اور سند سے بھی ایسی ہی روایت منقول ہے۔ سلام سے نماز کا اختتام۔ ابو معمر بیان کرتے ہیں کہ مکہ کا امیر دونوں طرف سلام پھیرا کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس نے یہ سنت کہاں سے حاصل کی؟ اور حکم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کیا کرتے تھے، یعنی دونوں طرف سلام پھیرتے تھے۔ ابو معمر بیان کرتے ہیں کہ مکہ کا امیر دونوں طرف سلام پھیرتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس نے یہ کہاں سے سیکھا؟ حضرت سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں اور بائیں طرف سلام پھیرتے ہوئے دیکھتا تھا، حتیٰ کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخساروں کی سفیدی دیکھتا۔ ذکر بعد از نماز۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ختم ہونے کو اللہ اکبر کی آواز کے ساتھ پہچان لیتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ختم ہونے کو صرف اللہ اکبر کی آواز کے ساتھ پہچانتے تھے۔
عمرو بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے ابو معبد سے دوبارہ یہ حدیث بیان کی تو انہوں نے نہیں پہچانا اور کہا کہ میں نے یہ حدیث نہیں بیان کی، حالانکہ اس سے پہلے انہوں نے ہی بیان کی تھی۔ ظاہر ہے ابو معبد کو نسیان لاحق ہو گیا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فرض نماز کے بعد بآواز بلند ذکر معروف طریقہ تھا۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ جب میں اس ذکر کی آواز سنتا تو جان لیتا کہ لوگ نماز سے فارغ ہو چکے ہیں۔ تشہد اور سلام کے درمیان عذاب قبر وغیرہ سے پناہ مانگنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، درآں حالانکہ میرے پاس ایک یہودی عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگی، کیا تمہیں معلوم ہے کہ قبروں میں تمہاری آزمائش کی جائے گی؟ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوفزدہ ہو گئے اور فرمایا، آزمائش میں صرف یہود مبتلا ہوں گے۔ چند دن گزرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں پتہ چلا مجھ پر وحی نازل کی گئی ہے، ہر گاہ تمہاری خبروں میں آزمائش کی جائے گی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، 2 یہودی بوڑھی عورتیں میرے پاس آئیں اور کہنے لگی، قبر والوں کو قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ میں نے انہیں جھٹلایا اور ان کی تصدیق مجھے اچھی نہ لگی۔ پھر وہ دونوں چلی گئیں اور ان کے جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ مدینہ کے یہودیوں میں سے 2 بوڑھی عورتیں میرے پاس آئی تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ قبر والوں کو قبر میں عذاب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے سچ کہا ہے، اہل قبور کو ایسا عذاب ہوتا ہے جس کو جانور تک سنتے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا اس واقعے کے بعد آپ ہر نماز میں عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ ایک اور سند سے یہ حدیث بیان کی گئی ہے جس میں حضرت عائشہ کا یہ قول ہے، اس کے بعد میں ہر نماز کے بعد آپ سے عذاب قبر سے پناہ کی دعا سنتی تھی۔ نماز میں فتنہ وغیرہ سے پناہ مانگنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص تشہد پڑھے تو 4 چیزوں سے پناہ مانگے، یوں کہے، اے اللہ میں جہنم کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں، عذاب قبر سے، زندگی اور موت کی آزمائش سے، اور مسیح دجال کے شر سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، زندگی اور موت کی آزمائش سے تیری پناہ مانگتا ہوں، گناہ اور قرض سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ آپ سے کسی کہنے والے نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قرض سے کس قدر زیادہ پناہ مانگتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی مقروض ہو جاتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ خلافی کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص آخری تشہد سے فارغ ہو جائے تو 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگے، جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، زندگی اور موت کی آزمائش سے، اور مسیح دجال کے فتنے سے۔ ایک اور سند سے یہی روایت منقول ہے، لیکن اس میں تشہد کے ساتھ آخر کا لفظ نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور عذاب نار سے، دنیا اور آخرت کی آزمائش سے، اور مسیح دجال کے شر سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو، قبر کے عذاب سے،
اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو، مسیح دجال کے فتنے سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو، زندگی اور موت کی آزمائش سے۔ ایک اور سند سے ایسی ہی روایت منقول ہے، ایک اور سند سے بھی اس کی مثل منقول ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے اور فتنہ دجال سے پناہ مانگتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی سورت کی طرح اس دعا کی تعلیم دیتے تھے: اے اللہ، ہم عذاب جہنم سے تیری پناہ مانگتے ہیں، میں عذاب قبر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، میں زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ راوی کہتا ہے کہ طاؤس نے اپنے بیٹے سے کہا: تو نے نماز میں یہ دعا مانگی؟ اس نے کہا نہیں۔ طاؤس نے کہا: نماز پھر پڑھ، کیونکہ طاؤس نے اس حدیث کو 3-4 راویوں سے نقل کیا ہے۔ نماز کے بعد ذکر کا طریقہ اور اس کا استحباب۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہونے کے بعد 3 بار استغفار کرتے اور فرماتے: اللہم انت السلام و منک السلام تبارکتا یا ذا الجلال والاکرام۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے اوزائی سے پوچھا استغفار کیسے کرتے تھے؟ کہا، فرماتے تھے: استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد صرف اللہم انت السلام و منک السلام تبارکتا ذا الجلال والاکرام پڑھنے کی مقدار تک بیٹھتے تھے، اور ابن نمیر کی روایت میں یا ذا الجلال والاکرام ہے۔ ایک اور سند سے بھی ایسی ہی روایت منقول ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک اور سند کے ساتھ یہ روایت منقول ہے، اور اس میں بھی یا ذا الجلال والاکرام ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو لکھا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہونے کے بعد فرماتے تھے، جس کا ترجمہ ہے: اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ یگانہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا ملک ہے اور اسی کے لیے ستائش ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ، تو جو چیز دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جس چیز کو تو روک لے اس کو کوئی دینے والا نہیں، اور کسی کوشش کرنے والے کی کوشش تیرے مقابلے میں سود مند نہیں۔ ایک اور سند سے بھی یہ حدیث منقول ہے، ایک اور سند سے بھی یہ حدیث مروی ہے، لیکن اس میں وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر کے الفاظ نہیں ہیں۔ ایک اور سند سے بھی یہ روایت منقول ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے کاتب بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ مجھے کوئی ایسی حدیث لکھ بھیجو جو تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ حضرت مغیرہ نے انہیں لکھ کر بھیجا کہ میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو پڑھتے، ذکر کا ترجمہ ہے: اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ یگانہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے ستائش ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ، تو جو چیز دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جس چیز کو تو روک لے اس کو کوئی دینے والا نہیں، اور کسی کوشش کرنے والے کی کوشش تیرے مقابلے میں فائدہ مند نہیں ہے۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ ہر نماز میں سلام پھیرنے کے بعد فرماتے تھے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوة الا باللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ نعمہ ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کو ہر نماز کے بعد بلند آواز سے فرماتے تھے۔ ایک اور سند کے ساتھ یہ روایت منقول ہے، اور اس کے آخر میں ہے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کو بآواز بلند فرماتے تھے:
ابو زبیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے سنا حضرت عبداللہ بن زبیر ممبر پر خطبہ دے رہے تھے اور فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سلام پھیرنے کے بعد فرماتے تھے، پھر ان کلمات کا ذکر کیا۔ ابو زبیر بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ نماز میں سلام پھیرنے کے بعد فرماتے تھے، پھر مثل سابق بیان کیا، اور اس حدیث کے آخر میں ہے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ حدیث انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فقراء مہاجرین حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ مالدار بلند درجات اور ہمیشہ کی نعمتیں لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کیسے؟ کہا، وہ ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں اور ہماری طرح روزہ رکھتے ہیں، اور وہ صدقہ دیتے ہیں اور ہم صدقہ نہیں دے سکتے، اور وہ غلام آزاد کرتے ہیں اور ہم نہیں آزاد کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا کام نہ بتلاؤں جس کے سبب تم ان کی سبقت حاصل کر لو اور بعد والوں پر سبقت لے جاؤ اور کوئی تم پر نہ بڑھ سکے، الا یہ کہ وہ بھی ایسا ہی کرے۔ انہوں نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا، ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کہو۔ راوی کہتے ہیں کہ فقراء مہاجرین پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، ہمارے مالدار بھائیوں نے ہماری تسبیح کو سن لیا اور وہ بھی ہماری طرح پڑھنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے عطا فرما دے۔ سمیع کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث اپنے گھر والوں کو بیان کی تو انہوں نے کہا کہ تم بھول گئے۔ آپ نے فرمایا، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھے۔ پھر میں صالح کے پاس گیا، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، اللہ اکبر اور سبحان اللہ اور الحمدللہ اور اللہ اکبر، سبحان اللہ اور الحمدللہ، اس طرح کے کل تعداد 33 ہو جائے۔ ابن عجلان نے کہا کہ میں نے یہ حدیث رجا بن حیوہ سے بیان کی، انہوں نے مجھ سے اسی طرح سند کے ساتھ بیان کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ فقراء مہاجرین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مالدار لوگ بلند درجات اور جنت لے گئے۔ باقی حدیث مثل سابق ہے، مگر یہ کہ اس میں سہیل کا قول ہے، تینوں کلمات 11 مرتبہ کہے تاکہ کل تعداد 33 ہو جائے، مگر لیث نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ اضافہ کیا ہے کہ فقراء مہاجرین پھر حضور کے پاس آئے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کے بعد کچھ اذکار ایسے ہیں جنہیں پڑھنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا۔ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کے بعد کچھ اذکار ایسے ہیں جنہیں پڑھنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا۔ ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار اللہ اکبر کہا تو یہ 99 کلمات ہو گئے، اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے کہا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، خواہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ ایک اور سند سے بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ارشاد نقل کیا ہے۔ تکبیر تحریمہ کے بعد دعا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
تکبیر تحریمہ کے بعد نماز سے قرأت کرنے سے پہلے کچھ دیر خاموش رہتے تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، مجھے بتلائیے کہ تکبیر اور قرأت کے سکوت کے درمیان آپ کیا پڑھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھتا ہوں، جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اس قدر بعد کر دے جس قدر مشرق اور مغرب کے درمیان بعد ہے۔ اے اللہ مجھے گناہوں سے اس طرح صاف کر دے جس طرح سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کر دیا جاتا ہے۔ اے اللہ میرے گناہوں کو برف، پانی اور اولوں سے دھو دے۔ ایک اور سند سے ایسی ہی روایت منقول ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسری رکعت میں کھڑے ہوتے تو الحمدللہ رب العالمین سے قرأت شروع کرتے اور خاموش نہیں ہوتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص آ کر صف میں شامل ہو گیا، اس کا سانس پھول رہا تھا۔ اس نے کہا، الحمدللہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے تو فرمایا، تم میں سے ان کلمات کا کہنے والا کون ہے؟ لوگ چپ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا، تم میں سے ان کلمات کا کہنے والا کون ہے؟ اس نے کوئی بری بات نہیں کہی۔ تب ایک شخص نے کہا، میں جب آیا تو میرا سانس پھول رہا تھا، تب میں نے یہ کلمات کہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے 12 فرشتوں کو دیکھا جو ان کلمات کو اوپر لے جانے کے لیے جھپٹ رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے، ناگاہ نمازیوں میں سے ایک شخص نے کہا، اللہ اکبر کبیرن والحمدللہ کثیرن وسبحان اللہ بکرتم و اصیلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کلمات کا کہنے والا کون ہے؟ نمازیوں میں سے ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تعجب ہوا کہ ان کلمات کے لیے آسمان کے دروازے کھولے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے، ان کلمات کو کبھی نہیں چھوڑا۔ نماز میں آنے کے لیے وقار اور سکون کا حکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جماعت کھڑی ہو جائے تو جماعت میں کھڑے ہونے کے لیے دوڑتے ہوئے نہ آؤ، اطمینان سے چلتے ہوئے آؤ۔ جو رکعت مل جائیں انہیں پڑھ لو اور جو رہ جائیں انہیں بعد میں پورا کر لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کی اقامت کہی جائے تو دوڑتے ہوئے نہ آؤ، سکون اور وقار کے ساتھ آؤ۔ جو رکعت مل جائیں انہیں پڑھ لو اور جو رہ جائیں انہیں بعد میں پورا کر لو، کیونکہ جس وقت تم میں سے کوئی شخص نماز کا ارادہ کر لیتا ہے اس وقت سے وہ نماز کے حکم میں ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اذان کہی جائے تو دوڑتے ہوئے نہ آؤ، اطمینان سے چلتے ہوئے آؤ۔ جو رکعت تمہیں مل جائیں انہیں پڑھ لو اور جو رہ جائیں ان کو پورا کر لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کی اقامت کہی جائے تو تم میں سے کوئی شخص دوڑتا ہوا نہ آئے، لیکن سکون اور وقار سے چلتا ہوا آئے۔ جو رکعت تم کو مل جائیں پڑھ لو اور جو رہ جائیں ان کو بعد میں ادا کرو۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑنے کی آواز سنی۔ نماز کے بعد آپ نے پوچھا، کیا بات ہوئی؟ انہوں نے عرض کیا، ہم نے نماز کے لیے جلدی کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس طرح نہ کیا کرو، جب تم نماز پڑھنے آؤ تو سکون اور وقار کے ساتھ آؤ۔ جو رکعت تمہیں مل جائیں انہیں پڑھ لو اور جو رہ جائیں انہیں بعد میں پورا کر لو۔ ایک اور سند سے بھی یہ روایت اسی طرح منقول ہے۔ نماز کے لیے کس وقت کھڑا ہو؟ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کی
اقامت یعنی تکبیر ہو تو اس وقت تک کھڑے مت ہو جب تک مجھے دیکھ نہ لو۔ ابن ابی حاتم نے کہا کہ جب نماز کی اقامت یا اذان ہو۔ اور سند سے بھی یہ روایت حسب سابق منقول ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نماز کی اقامت کہی گئی اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے کھڑے ہو کر صفیں برابر کرنی شروع کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنے مصلی پر کھڑے ہو گئے۔ تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے آپ کو غسل کرنا یاد آیا۔ آپ لوٹ گئے اور ہم سے فرمایا اپنی اپنی جگہ کھڑے رہو۔ ہم آپ کے انتظار میں کھڑے رہے حتیٰ کہ آپ تشریف لائے، درآں حالانکہ آپ کے سر اقدس سے پانی کے قطرے گر رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہہ کر ہم کو نماز پڑھائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نماز کی اقامت کہی گئی اور لوگوں نے اپنی اپنی صفیں باندھ لیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کر اپنی جگہ کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اشارہ کیا کہ اپنی جگہوں پر رہو۔ پھر آپ تشریف لے گئے۔ آپ نے غسل کیا۔ جب آپ آئے تو سر سے پانی ٹپک رہا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو نماز پڑھائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نماز کی اقامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر کہی جاتی تھی اور لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے اپنی صفیں درست کر لیتے تھے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بلال زوال آفتاب کے بعد اذان کہتے اور اقامت اس وقت تک نہیں کہتے تھے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لاتے نہ دیکھ لیتے۔ جس نے نماز کی ایک رکعت پالی اس نے نماز کو پا لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نماز کی ایک رکعت پالی اس نے اس نماز کو پا لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے امام کے ساتھ ایک رکعت پالی اس نے نماز کو پا لیا۔ کئی اور اسانید سے بھی ایسی ہی روایات منقول ہیں۔ ایک روایت میں فقد ادرک الصلاۃ کلہا کے الفاظ ہیں اور کسی حدیث میں مع امام کے الفاظ نہیں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے طلوع آفتاب سے قبل فجر کی ایک رکعت پالی اس نے فجر کی نماز کو پا لیا، اور جس شخص نے غروب آفتاب سے قبل عصر کی ایک رکعت پالی اس نے عصر کی نماز پالی۔ ایک اور سند سے بھی ایسی ہی روایت منقول ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں جس شخص نے غروب آفتاب سے پہلے عصر کا ایک سجدہ پا لیا یا جس شخص نے طلوع آفتاب سے قبل فجر کا ایک سجدہ پا لیا اس نے اس نماز یعنی فجر یا عصر کو پا لیا، اور سجدے سے مراد رکعت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے غروب آفتاب سے پہلے عصر کی ایک رکعت کو پا لیا اس نے عصر کو پا لیا، اور جس شخص نے طلوع آفتاب سے پہلے فجر کی ایک رکعت کو پا لیا اس نے فجر کو پا لیا۔ ایک اور سند سے بھی ایسی ہی روایت منقول ہے۔ 5 نمازوں کے اوقات۔ ابن شہاب زہری بیان کرتے ہیں کہ ایک دن عمر بن عبدالعزیز نے عصر کی نماز تاخیر سے پڑھی تو عروہ نے ان سے کہا جبرائیل امین نازل ہوئے اور انہوں نے نماز پڑھی، درآں حالانکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امام تھے۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا اے عروہ کیا کہہ رہے ہو؟ عروہ نے کہا میں نے بشیر بن ابی مسعود سے سنا۔ انہوں نے حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے امام بن کر نماز پڑھائی، میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی، پھر 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 ان کے ساتھ نماز پڑھی۔ وہ 5 نمازوں کا اپنی انگلیوں سے شمار کرتے تھے۔ ابن شہاب زہری بیان کرتے ہیں کہ ایک دن عمر بن عبدالعزیز نے عصر کی نماز میں تاخیر کی۔ اس کے پاس عروہ بن زبیر تشریف لائے
اور فرمایا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے ایک دن عصر کی نماز میں تاخیر کر دی تو ان کے پاس حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور کہا، مغیرہ یہ کیا کیا؟ کیا تم نہیں جانتے کہ جبرائیل امین نازل ہوئے تھے؟ انہوں نے نماز پڑھی اور حضور نے ان کی اقتداء میں نماز پڑھی، پھر انہوں نے نماز پڑھی اور حضور نے بھی نماز پڑھی، پھر انہوں نے نماز پڑھی اور حضور نے بھی نماز پڑھی، پھر انہوں نے نماز پڑھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز پڑھی، پھر انہوں نے نماز پڑھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز پڑھی۔ پھر جبرائیل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ کو ان نمازوں کا حکم دیا گیا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ اے عروہ، دیکھو تم کیا بیان کر رہے ہو؟ کیا جبرائیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوقات نماز کی تعلیم دی تھی؟ عروہ نے کہا، بشیر بن ابی مسعود اپنے باپ سے اسی طرح روایت کرتے ہیں۔ عروہ نے کہا کہ مجھ سے امام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا زوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھتے درآں حالانکہ دھوپ ان کے صحن میں ہوتی تھی اور سایہ ظاہر نہ ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھتے تھے درآں حالانکہ میرے حجرے میں سورج چمک رہا ہوتا تھا اور ابھی تک دھوپ بلند نہیں ہوتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھتے تھے اور دھوپ صحن میں ہوتی تھی، دیواروں پر اس وقت تک نہیں چڑھتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھتے تھے درآں حالانکہ دھوپ میرے حجرے میں ہوتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح کی نماز پڑھنے کے بعد اس وقت تک صبح کا وقت رہتا ہے جب تک سورج کا بالائی کنارہ طلوع نہ ہو، اور ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد عصر تک اس کا وقت رہتا ہے، اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد جب تک سورج پیلا نہ پڑ جائے اس کا وقت رہتا ہے، اور مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد شفق کے غائب ہونے تک اس کا وقت باقی رہتا ہے، اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آدھی رات تک اس کا مستحب وقت باقی رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عصر شروع ہونے تک ظہر کا وقت باقی رہتا ہے، اور آفتاب زرد ہونے تک عصر کا وقت باقی رہتا ہے، اور شفق کی تیزی مدھم پڑنے تک مغرب کا وقت باقی رہتا ہے۔ عشاء کا مستحب وقت آدھی رات تک اور طلوع آفتاب تک صبح کا وقت باقی رہتا ہے۔ ایک اور سند سے بھی ایسی ہی روایت منقول ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظہر کی نماز کا وقت سورج ڈھل جانے کے بعد ہوتا ہے، جب آدمی کا سایہ طول میں اس کے برابر ہو جائے، اور عصر کی نماز کا وقت شروع ہونے تک ظہر کا وقت رہتا ہے، اور عصر کا وقت آفتاب کے پیلے پڑ جانے تک رہتا ہے، اور مغرب کی نماز کا وقت شفق کے غائب ہونے تک رہتا ہے، اور عشاء کی نماز کا مستحب وقت درمیانی رات کے نصف تک ہوتا ہے، اور صبح کی نماز کا وقت طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک رہتا ہے۔ جب سورج طلوع ہو جائے تو نماز سے رک جاؤ، کیونکہ وہ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازوں کے اوقات پوچھے گئے، آپ نے فرمایا، صبح کی نماز کا وقت اس وقت تک رہتا ہے جب تک سورج کا اوپر کا کنارہ نہ نکلے، اور ظہر کی نماز کا وقت سورج ڈھلنے کے بعد سے عصر تک رہتا ہے جب تک سورج پیلا نہ پڑ جائے۔ عصر کی نماز کا وقت اور غروب آفتاب سے لے کر شفق غائب ہونے تک مغرب کی نماز کا وقت ہے، اور عشاء کی نماز کا مستحب وقت آدھی رات تک ہے۔ یحییٰ بن ابی کثیر بیان کرتے ہیں کہ علم آرام طلبی سے حاصل نہیں ہوتا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے نماز کا وقت پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم 2 روز ہمارے ساتھ نماز پڑھ کر دیکھ لو، جب آفتاب
نصف النہار سے ڈھل گیا تو آپ نے حضرت بلال کو اذان دینے کا حکم دیا۔ اذان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقامت کا حکم دیا۔ اس کے بعد ابھی سورج بلند اور سفید تھا تو عصر کی اقامت کہی، پھر آفتاب غروب ہونے کے بعد مغرب کی اقامت کہی، پھر شفق غائب ہونے کے بعد عشاء کی اقامت کہی، پھر طلوع فجر کے بعد فجر کی اقامت کہی۔ دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کو ٹھنڈے وقت میں پڑھنے کا حکم دیا اور ظہر خوب ٹھنڈے وقت میں پڑھی گئی، اور پہلے دن سے مؤخر کر کے عصر کی نماز پڑھی۔ جس وقت سورج بلند تھا اور شفق غائب ہونے سے پہلے مغرب کی نماز پڑھی، اور تہائی رات کے بعد عشاء کی نماز پڑھی، اور سفیدی پھیل جانے کے بعد فجر کی نماز پڑھی۔ پھر فرمایا وہ شخص کہاں ہے جو اوقات نماز پوچھ رہا تھا؟ اس شخص نے کہا حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا جو اوقات تم نے دیکھے ان کے درمیان تمہاری نمازوں کا وقت ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور نمازوں کے اوقات دریافت کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہمارے ساتھ نماز پڑھو۔ پھر بلال کو منہ اندھیرے اذان دینے کا حکم دیا، پھر طلوع فجر ہوتے ہی صبح کی نماز پڑھی، پھر جب آفتاب وسط آسمان سے ڈھل گیا تو ظہر کا حکم دیا، اور ابھی سورج بلند تھا تو عصر کا حکم دیا، سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کا حکم دیا، اور شفق غائب ہونے کے بعد عشاء کا حکم دیا، پھر دوسرے دن سفیدی پھیلنے کے بعد فجر کا حکم دیا، ٹھنڈا وقت کر کے ظہر کا حکم دیا، اور عصر کا اس وقت حکم دیا جب سورج سفید اور چمکدار تھا اور اس میں پیلاہٹ نہیں آئی تھی، اور شفق غائب ہونے سے پہلے مغرب پڑھنے کا حکم دیا، اور تہائی شب گزر جانے یا قدر کم وقت کے بعد عشاء کا حکم دیا۔ یہ راوی کا شک ہے۔ پھر صبح کے وقت فرمایا سائل کہاں ہیں؟ اور فرمایا جو تم نے دیکھا اس کے درمیان نمازوں کا وقت ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر نمازوں کے اوقات پوچھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کوئی جواب نہ دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ نے طلوع فجر کے بعد صبح کی نماز پڑھائی۔ اس وقت اندھیرے کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کو پہچان نہیں پا رہے تھے۔ پھر سورج ڈھل جانے کے بعد ظہر پڑھائی۔ کہنے والا کہتا تھا نصف النہار ہو چکا ہے، اور آپ اس کو خوب جانتے تھے۔ پھر ابھی سورج بلند تھا تو آپ نے عصر کی نماز پڑھائی، اور سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کی نماز پڑھائی، اور شفق غائب ہو جانے کے بعد عشاء کی نماز پڑھائی۔ پھر دوسرے دن فجر کی نماز اس قدر دیر سے پڑھائی کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد کہنے والے کہتے تھے کہ سورج نکل چکا ہے یا نکلنے والا ہے۔ پھر ظہر کی نماز پہلے روز کی عصر کے قریب پڑھائی، پھر عصر کی نماز اس قدر تاخیر سے پڑھائی کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد کہنے والے کہتے تھے کہ سورج پیلا پڑ گیا۔ پھر مغرب کی نماز اس قدر تاخیر سے پڑھائی کہ شفق ڈوبنے کے قریب ہو گئی۔ پھر عشاء کی نماز تہائی رات کے اول وقت میں پڑھائی۔ صبح آپ نے سائل کو بلا کر فرمایا ان دو وقتوں کے درمیان نماز کا وقت ہے۔ ایک اور سند سے بھی ایسی ہی روایت منقول ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ مغرب کی نماز دوسرے دن غروب شفق سے پہلے پڑھائی۔ گرمیوں میں ظہر کو ٹھنڈے وقت پڑھنے کا استحباب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گرمی کی شدت ہو تو ظہر کی نماز کو ٹھنڈے وقت میں پڑھو، کیونکہ گرمی کی شدت دوزخ کے سانس کی وجہ سے ہے۔ ایک اور سند سے بھی ایسا ہی منقول ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب گرمی ہو تو ظہر کی نماز کو ٹھنڈے وقت میں پڑھو، کیونکہ گرمی کی شدت دوزخ کے سانس کی وجہ سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گرمی دوزخ کے سانس کی وجہ سے ہے، لہذا نماز کو ٹھنڈے وقت میں پڑھو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گرمی میں نماز کو ٹھنڈے وقت میں پڑھو، کیونکہ گرمی کی شدت
دوزخ کے سانس کی وجہ سے ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن نے ظہر کی اذان دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھنڈا وقت ہونے دو، ٹھنڈا وقت ہونے دو۔ فرمایا ذرا انتظار کرو، ذرا انتظار کرو، اور فرمایا گرمی کی شدت دوزخ کے سانس کی وجہ سے ہے، جب گرمی زیادہ ہو تو ظہر کو ٹھنڈے وقت میں پڑھو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اتنی دیر کی گئی کہ ہم نے ٹیلوں کے سائے دیکھ لیے۔